تو آج کی جو نشست ہے یہ دوسرا سیشن ہوگا مارکسزم کے حوالے سے. ایک سیشن رات ہوا تھا، تو یہ دوسرا سیشن ہوگا کہ جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی معاشرت ہے، اس پر اس فکر کی کیا اثرات مرتب ہوئے، اور پاکستان کی سیاست کتنی متاثر ہوئی اس فکر سے. پھر جو جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے کہ چونکہ سوویت یونین قریب تھا، پھر افغانستان میں انقلاب آ گیا تھا، تو اس سے پاکستان کی سیاست کتنی متاثر ہوئی، اس کے کیا امپیکٹس پڑے، اس کے نقصانات کیا ہوئے. تو یہ سارا ڈسکس کریں گے، لیکن ہماری یہ نشست جو ہے یہ محدود رہے گی صرف ترقی پسند جو سیاسی تحریک تھی پاکستان میں اس حوالے سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو سوشلسٹ تحریک تھی پاکستان میں، اس کا جو ارتقاء جس انداز سے ہوا، یا جس انداز سے اسے جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب کہاں آ کے وہ ٹھہری ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس انداز سے ہم ڈسکس کر لیں گے. تھوڑا ایک جو ہے گلمپس ہمیں دینی ہوگی کہ جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے جو ایک امپیریلزم کے خلاف جو تحریک موجود تھی، جو سامراجیت کے خلاف یہاں تحریک موجود تھی بر صغیر میں، تو یہاں ہندوستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں جدوجہد کر رہی تھیں، تو ان میں کون کون سی سیاسی جماعت اس فکر سے متاثر تھی، اور آگے کیسے پھر یہ سلسلہ چلا ہے. اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس بڑی جماعت تھی، اور انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت جو تھی وہ مختلف لوگوں کے پاس رہی، جس میں ایک لمبا عرصہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ دیوبند مکتب فکر سے تھے، اور ایسے ہی انڈین نیشنل کانگریس میں جواہر لال نہرو تھے جو اس فکر سے بہت متاثر تھے، جس کی بنا پہ انہوں نے جب ہندوستان آزاد ہوا تو انہوں نے لینڈ ریفارم فوری طور پر کر لی تھی. وہ لینڈ ریفارم جو ایوب خان نے یہاں پاکستان میں کروائی اور پھر بھٹو صاحب نے کروائی، وہ وہاں بہت ہی صاف شفاف انداز سے وہاں بھی ہو گئی. اب جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ کی قیادت جو تھے وہ ہم زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہم قائد اعظم سے ہی شروع کرتے ہیں. قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ہی جمہوری، روشن خیال اور ترقی پسند جو تھی وہ قیادت تھی. ان کے گیٹ اپ سے، ان کے جو سیاست کرنے کا طریقہ کار تھا اس سے، ان کی تقاریر سے، جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جو اسمبلی میں کی، وہ ان سے صاف صاف نظر آتا ہے کہ کس انداز سے وہ پالیٹکس کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے. ان کی وہ تقریر کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم اے تھیوکریٹک اسٹیٹ، ایوری ون از فری ٹو گو ہز ٹیمپل، ایوری ون از فری ٹو گو ہز چرچ، ایوری ون از فری ٹو گو ہز ماسک. تو مطلب وہ بنیاد فراہم کرتی ہے کہ تھیوکریسی کہتے ہیں، تھیوکریٹک اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ تھیوکریسی کہتے ہیں ملیت کو، کہ پاکستان کوئی ملیت کی ریاست بننے کو نہیں جا رہا. ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنے ٹیمپل میں جائے، اپنے جو کسی بھی مذہب کی جو ہیں جو عبادت گاہ ہیں تو ان میں وہ جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے یہاں اپنا بہت ہی شاندار انداز سے
کوشاں رہے وہ، لیکن انہیں زیادہ عرصہ ان کی عمر جو ہے اس نے زیادہ مہلت نہ دی۔ اب ایک پارٹی تھی جمعیت علماء ہند۔ اب جمعیت علماء ہند جو تھی اس نے بھی انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد کی، اور ان کے تو بہت سے جو علماء کرام تھے وہ متاثر نظر آئے اس فکر سے، خاص کر جدوجہد بھی کی، مشکلات بھی برداشت کی۔ جیسے مولانا محمود الحسن شیخ الہند تھے، تو مولانا جو تھے ان کو اسیر مالٹا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مولانا قاسم نانوتوی تھے، کئی عرصہ جیل میں رہے۔ اور ایسے ہی مولانا عبید اللہ سندھی تھے، 24 سال جلا وطن رہے، اور 24 سال وہ سوویت یونین میں رہے۔ یہ جن علماء کرام کا میں نے نام لیا ہے بہت ہی جلیل القدر علماء کرام تھے۔ تو اب پھر ہم آ جاتے ہیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں آزادی۔ یہ آزادی جب ہم نے حاصل کر لی، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، تو پھر پاکستان میں بھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان معرض وجود میں آئی۔ تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان میں وہ جیسے سید سجاد ظہیر صاحب تھے، میجر اسحاق صاحب تھے، اور احباب بھی تھے، فیض صاحب بھی شامل تھے۔ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس پیریڈ میں فیض صاحب مطلب کہ اس طرح کی مزاحمتی شاعری اور انقلاب کو بلانے والی شاعری کیا کرتے تھے کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، اور گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا، تو جو بالادست کلاسز تھیں انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا، اور یہ 5 سال جیل میں رہے۔ تو اب جیل میں یہ رہے، فیض صاحب کی جو جیل زندہ نامہ ہے، جو ان کی ساری شاعری ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جمال ناصر جو تھے وہ گرفتار ہوئے، اور جمال ناصر جو تھے وہ ان کی اسیسینیشن ہو گئی۔ یہ جو فیض صاحب کی مشہور زمانہ غزل ہے یہ اسی سیاق و سباق میں ہے کہ نہ گواؤ ناوا کی نیم کش، دل ریزہ ریزہ کما دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دو۔ اور یہ کہ میرے چارہ گھر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا، اور کرو کجبی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ تو یہ انہوں نے اسی سیاق و سباق میں یہ غزل لکھی تھی۔ اور فیض صاحب کی اپنے زندہ نامہ میں بڑی خوبصورت غزلیں نظمیں اس حوالے سے ہیں۔ تو وہ کہ یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، وہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ تو بہت خوبصورت شاعری جو تھی وہ انہوں نے کہی۔ تو وہ فیض صاحب کی وہ مشہور
شعر جو ہیں کہ بجھا جو روزانِ زندہ تو دل جو سمجھا ہے کہ تمہاری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ تیرے رخ پہ سحر بکھر گئی ہوگی۔ تو یہ سارا اسی پیریڈ کا ان کا کلام ہے۔ اب یہ 5 سال کی یہ جیل کے بعد یہ سارے لوگ بے گناہ ڈکلیئر ہو گئے اور جیل سے باہر آ گئے۔ 5 سال کی جیل انہوں نے کاٹی، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد 1954 میں 1954 میں اس کو جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی اس پہ پابندی لگ گئی، حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی۔ تو یہ جو ایک خوبصورت نظم ہے دل من مسافر من فیض صاحب کی کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامہ پر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے نا شنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، ہمیں کیا کہوں کہ کیا ہے، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا گر ایک بار، تو ہمیں کیا برا تھا مرنا گر ایک بار ہوتا۔ تو یہ رہا ایک سلسلہ۔ تو گویا جب یہ 1954 میں پابندی لگی تو اس کے بعد یہاں کا جو لیفٹ تھا، اب اس کو لیفٹ کہا جاتا ہے، یہ بکھر گیا، اور اس لیفٹ کے کچھ لوگ جو تھے وہ نیب میں چلے گئے۔ اس زمانے میں جو نیشنل عوامی پارٹی تھی ایک بڑی جماعت تھی، اور نیشنل عوامی پارٹی میں بڑا میچور کیڈر تھا لیفٹ کا، اور پھر پیپلز پارٹی جو تھی وہ بارز وجود میں آئی، تو انہوں نے ایسا ہی منشور دیا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ اور یہ جو انہوں نے یہ نعرہ دیا، اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا، تو یہ اس چیز نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، لوگ انسپائر ہوئے۔ تو گویا یہ دو بڑی جماعتیں پاکستان میں بن گئیں، جو دونوں پروگریسو تھی، ترقی پسند جماعتیں تھیں۔ ایک نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیب تھی، اور دوسری پیپلز پارٹی تھی۔ اب یہ سلسلہ چلتا آیا۔ اب ہوا یہ کہ بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی۔ سیاسی جماعتیں کسی ملک کے سیاسی ادارے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ضرورت ہوتی ہیں کسی بھی سماج کے ارتقاء کے لیے، کسی ملک کے سیاسی ارتقاء کے لیے۔ تو نیب پر پابندی لگانا بھٹو صاحب کی غلطی تھی، اور یہ ایک پیپلز پارٹی کے ٹائم میں ایک بلیک اسپاٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ چیزیں آگے چلی۔ اب پھر بھٹو صاحب، یہ ایک بڑا سانحہ اس سلسلے میں یہ بھی ہو گیا کہ ملک ٹوٹ گیا، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں چلتا رہا۔ اب پھر بھٹو صاحب کی حکومت کو بھی کچھ عرصے بعد ختم کر دیا گیا، اور
مارشل لا لگ گیا، اور مارشل لا بھی جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا، ایک ایسا مارشل لا کہ جس میں لوگوں کو تازیانے لگائے گئے، لوگوں کو کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئیں، بے پناہ مظالم کیے گئے، اور اس میں جو روشن خیال ترقی پسند فکر تھا اس کا کلا کما کیا گیا۔ اور یہ نہ صرف پیپلز پارٹی اور ان پر مظالم ڈھائے گئے، بلکہ جو ترقی پسند سیاسی جماعتیں تھیں وہ ان کو بین بھی کیا گیا، اور ان پر بھی بہت مشکلات ڈھائی گئی۔ تو یہ سلسلہ آگے چلا، نتیجتاً 1984 میں یا 1985 میں میرے خیال میں جو تھا غیر جماعتی بنیاد پہ انتخابات کرائے گئے، 1985 میں غیر جماعتی بنیاد پہ انتخابات کرائے گئے۔ اب پتہ نہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ انتخابات اور وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ، غیر سیاسی بنیادوں پہ، کہ کوئی منشور ہی نہیں تھا اور لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، کہ وہ لوگوں نے کیا الیکشن کنٹیسٹ، اور ایک پارلیمنٹ جو تھی، اب چونکہ اس سے پہلے ایک مجلس شورا تھی، ایک نامزد لوگ تھے اس میں، وہی جو یونینسٹ آ رہے تھے، جو تخلیق پاکستان سے پہلے کے جو یونینسٹ تھے، جو ایک کنگز پارٹی تھی، وہ کنگز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ ایک نامینیشن ہو گئی اور وہ لوگ شامل ہو گئے مجلس شورا میں۔ کچھ مذہبی جماعتوں میں، خاص کر جماعت اسلامی کے لوگ جو تھے وہ بھی مجلس شورا میں شامل ہو گئے۔ اب مجلس شورا اپنی بالکل ہی وقت کھو گئی۔ ظاہر ایک ایسا ادارہ جس کی نامزدگی ہوئی ہو تو وہ کیسے چل سکتا تھا، تو پھر انتخابات کرانے پڑ گئے۔ تو یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات کرائے گئے۔ چونکہ ہم اس ساری گفتگو میں مکمل کوئی سیاسی تجزیہ تو کر نہیں رہے، صرف ترقی پسند تحریک کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے بعد جو تھا، کچھ جماعتیں یہ جیسے کہا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ کوئی کام کرتی رہیں، تو کچھ پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد پھر جب 1988 میں انتخابات ہوئے، اس سے پہلے کچھ ماحول کو تھوڑا محمد خان جونیجو نے لبریٹ کیا، تو کچھ ترقی پسند جماعتوں کو بھی کام کرنے کا موقع ملا، جس میں پھر سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان جو ہے وہ مرز وجود میں آئی۔ سی آر اسلم صاحب اس کے صدر تھے، عابد منٹو صاحب جو تھے وہ جنرل سیکریٹری تھے اس کے۔ تو ایسے ہی جب یہ چلتی رہی، پھر ان میں آپس میں اختلاف ہوا، پھر ورکرز پارٹی مرز وجود میں آئی کہ عابد منٹو صاحب ورکرز پارٹی کے صدر بن گئے۔ تو سوشلسٹ پارٹی میں بھی کافی احباب تھے جو بہت ہی عالم فاضل لوگ تھے۔ اب اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی ہوئی، اور اس کی ایک ڈائمنشن یہ تھی کہ لوگ جو تھے اب وہ جڑنے لگ گئے جو قومیتی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ۔ اصل میں کچھ یہ ہوا کہ سوویت یونین
کہ نے جب وہاں افغانستان میں انقلاب برپا ہوا، نور محمد تارکائی اس وقت تھے، تو اس انقلاب کو فیل کرنے کے لیے جس طرح کی صورتحال ایک پیدا ہوئی، اور اس میں جو طالبانائزیشن ہوئی، اور اس طالبانائزیشن کے حوالے سے جو ایک امپیکٹ ہمارے سماج پہ پڑا، تو ایک پھر جنرل ضیاء الحق نے جس طرح کی اسلامائزیشن کی، اور پھر اس چیز کو تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے ترقی پسند اور روشن خیال فکر جو ہے وہ پس پش چلے گئے، لیکن لوگ اپنا کام کرتے رہے اس میں۔ تو اب ہوا یہ کہ اس میں تھوڑا آگے چل کر کچھ یہ کیا گیا کہ جو مرکزی جماعتیں تھیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پھر پاکستان مسلم لیگ نون، اب یہ ایک مؤثر پارٹیاں بن کے ابھریں پاکستان۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی، وہ جیسے کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر، محترمہ بے نظیر کے حوالے سے کہا جاتا تھا۔ تو پاکستان مسلم لیگ، تو ان کے لیے بھی جو سپیس، سیاسی سپیس جو ہے وہ کم کی جاتی رہی۔ اب یہ مرکزی پارٹیاں تھیں، اب ان کو سپیس دینے کی ضرورت تھی، کہ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعتوں کا ایک ملک میں ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، اور لوگ لوگوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ تو صرف لوگوں کی محبتیں نہیں ہوتی، بلکہ ایڈیالوجیکل ہم آہنگی، انٹیگریشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایڈیالوجیکل ہم آہنگی اور انٹیگریشن ہوتی ہے، اتصال ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، یہ مرکز کے ساتھ جوڑتا ہے صوبوں کو، اکائیوں کو۔ یعنی اس طرح کے جو ہمارے انتظامی اکائیاں ہیں، جو انتظامی اکائیوں کا جو نیشنلزم ہے، وہ اس کو مزید مرکز کے ساتھ جوڑنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ اب یہ تو ہو سکتا تھا جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، جس طرح وہ پالیٹکس کر رہی تھیں، ان کو سپیس دی جاتی، اور ان کی سپیس جو ہے وہ محدود نہ کی جاتی۔ اگر ان کو سپیس دی جاتی اور ان کی سپیس محدود نہ کی جاتی، تو جو اس وقت مرکز گریز قوتیں ہیں، وہ مرکز گریز قوتوں کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ابھی بھی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں ان کو سپیس دینی چاہیے، تاکہ یہ اپنا کام کریں۔ تو ایک زمانہ تھا کہ یہ پاٹا ہے ان علاقوں میں، یہ ایجنسیز کے جو علاقے تھے، یہاں یہ خیبر پختونخوا کے ایجنسیز کے علاقے، یہاں پیپلز پارٹی بہت مؤثر تھی۔ یہاں کے لوگ جو تھے، یہ اسلامائزیشن سے پہلے یہاں کے لوگ بہت ہی ترقی پسند خیالات کے حامل تھے۔ تو اس طرح ایک نیا میثاق جو ہے اس کی ضرورت ہے، جو ایک ترقی پسندی پہ مبنی ہو، روشن خیالی پہ مبنی ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے، تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے۔ تو یہ اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے، لیکن ضرورت جو اس چیز کی ہے نا جی، کہ ہم شعوری طور پر یہ کوششیں کریں کہ یہ ملک بھی قائم رہے، اور
لوگ آپس میں جڑیں. یہ اگر بلوچستان کی جو مہر گڑھ کی تہذیب ہے وہ 9-10 ہزار سال پرانی ہے، اور ٹیکسلا کی تہذیب بھی جو ہے وہ 5-6 ہزار سال پرانی ہے، اور مہنجو داڑو کی تہذیب اور ہڑپا کی تہذیب اتنی ہی قدیم ہے، اور یہ سارا آپس میں ایک اتصال ہے جو یہاں کا ہم وادی سندھ کی تہذیب کا کہتے ہیں. تو یہی وہ علاقہ ہے جہاں پاکستان موجود ہے. تو اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید جوڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو بہتر ہوگا یہ، چونکہ چیزیں ارتقا پذیر ہوتی ہیں، کوئی ساکن انسانی معاشرہ تو رہ نہیں سکتا. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کا تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کون سا سیاسی نظام ہے، کہ کس سیاسی نظام کے تحت یہ نظام چلایا جا رہا ہے. چونکہ انسان بہت ہی کاوش سے، اور بہت ایک لمبی تاریخ ہے کہ اگر انسان کا کوئی اتفاق ہوا ہے کسی نہ کسی سسٹم کے اوپر، تو کسی ایک آدمی کی کاوش نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی مشترکہ کاوش ہے، فکر ہے، اور انسان اس ارتقائی عمل میں یہاں تک پہنچا ہے کہ جیسے جمہوریت ہے، کہ جمہوریت ایک اچھا نظام ہے. تو یہ 3-4 ہزار سال کی تاریخ ہے کہ انسان اس سٹیج پہ پہنچا ہے کہ جناب یہ بہترین نظام ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. لیکن موجودہ صورتحال میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، وہ جیسے فیض صاحب نے کہا تھا کہ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں. اس سسٹم کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. میں سم اپ کرنے سے پہلے تھوڑا جنوبی پنجاب اور پنجاب ایکسکلوسیولی، کہ جیسے جیسے یہ میں نے کہا کہ قومیتی تحریکوں سے بھی یہ جڑتی رہیں، اور ایک تصور اور معرض وجود میں آیا جسے نیو لیفٹ کہا جاتا ہے. نیو لیفٹ کے حوالے سے اب ہوا یہ کہ دنیا میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ سوویت یونین جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور گورباچوف جو ہیں انہوں نے پریسٹریکا لکھ کے اور اپنا جو ایک تھیسس پیش کیا، تو اس کے حوالے سے سوشلزم بھی سروائیو نہ کر سکا، نہ سوویت یونین میں سروائیو کر سکا، نہ مشرقی یورپ میں سروائیو کر سکا، نہ افغانستان میں سروائیو کر سکا، نہ باقی دنیا میں. میری مراد یہاں یہ بالکل نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال سے سوشلزم جو ہے وہ کوئی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. نہیں، یہ جو کیپٹلسٹک ڈیموکریسی ہے، یہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہمیں نظر آئی ہے کہ کارپوریٹ ہو یا حکومت ہو، تو مکمل طور پر انسان کو ریلیف دینے میں یہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. لیکن یہ بات جو ہے کہ چونکہ مارکسزم کے جو ارتقائی عمل تھا، جو ایوولوشن تھا، جو ایوولوشنری پروسیس تھا، جو ہسٹوریکل میٹریلزم مارکسزم کا تھا، اس ہسٹوریکل میٹریلزم کے حوالے سے کنورٹ ہونا تھا انڈسٹریل جو سماج ہے اس کو سوشلزم میں، کہ وہ جس انداز کی معیشت صنعتی سماج میں معرض وجود میں آنی تھی، جو کلاس کنٹرڈکشنز صنعتی سماج میں بننے تھے، جس طرح کی مناپلیز صنعتی سماج میں بننی تھی، جس طرح کی کساد بازاری صنعتی سماج میں معرض وجود میں آنی تھی، وہ ابھی
چونکہ جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، اس کی ایک حیثیت امپیریلسٹ پاور کی بھی ہے. تو یہ کب تک یہ سہارا قائم رہ سکتا ہے، یہ موجود رہ سکتا ہے؟ تو اس کی اگلی شکل یعنی سوشلزم جو ہے وہ تو تھی صنعتی سماج کی اگلی شکل. یہ جو سارا یہ پچھلی مشرقی یورپ میں یا سوویت یونین میں یا چائنا میں یہ سارے انقلاب ہیں، یہ تو جو لیننزم کا اضافہ تھا، چھلانگ والا، لیپنگ والا، اس کے حوالے سے ہوا ہے. اس لیے میری ساری گفتگو سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ سوشلزم جو ہے آج کی دنیا میں کوئی ارریلیونٹ ہو گیا ہے. نہیں، ارریلیونٹ نہیں ہے. سوشل ڈیموکریسی جو ہے وہ سوشلزم کے بہت قریب ہے، تو اس لیے ہم اسے ارریلیونٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. دوسری جو بات تھی، میں سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جو قومیتی تحریکیں تھیں ان سے جڑا نیو لیفٹ کے حوالے سے، اب دنیا میں زیادہ تر جہاں جمہوریت مضبوط رہی ہے، وہاں جو جمہوری لوگوں کو جو حقوق ملے ہیں جمہوری عمل کے آگے بڑھنے کی وجہ سے، جیسے پاکستان میں یہ جو ہے 18th امینڈمنٹ ہے یا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس نے ہماری سیاسی تاریخ کو آگے بڑھایا ہے. تو ایسے ہی جو برطانیہ کی سیاسی تاریخ ہے، میگنا کارٹا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ کے حوالے سے آگے بڑھی ہیں. تو یہاں بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سپیس دی جائے اور سیاسی عمل جو ہے اس کو سرگرم کیا جائے تاکہ یہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں اور اس طرح کا کوئی صورتحال نہ ہو کہ لوگوں میں کسی قسم کی مرکز کے حوالے سے کوئی ادروائز سوچ جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو تحریک تھی تو خاص کر پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں تو یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، جیسے میں نے سوشلسٹ پارٹی کا کہا، ایک لمبا عرصہ وہ کرتے رہے. پیپلز پارٹی ڈاکٹر پروفیسر اعزاز صاحب تھے، وہ بھی کرتے رہے. لیکن ادب کے حوالے سے اس نے بڑا امپیکٹ ڈالا اور پنجابی میں جو ہے جو ادب جو مارز وجود میں آیا وہ شاندار ترقی پسند ادب مارز وجود میں آیا.